بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند روز ہمارے ہمسایوں کے گھر کے آگے کچا گوشت رکھ کر آ جاتی اور پھر الزام مجھ پر لگا دیتی کہ بھابھی جادو کرتی ہے۔ میرا شوہر بھی اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا تھا اور مجھے کافی دفعہ طلاق کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن میں نے اپنی نند کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور خود ہمسایوں کے دروازے کے آگے گوشت رکھنے کے لیے چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کیونکہ وہاں پر تو میرا شوہر۔ میرا نام اکبری ہے اور میرا تعلق متوسط گھرانے سے ہے۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی ہیں۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی خوشحال گھرانہ کہلاتا ہے۔ میری بڑی بہن کی شادی پر ہم سب لوگ بہت ہی خوش تھے کیونکہ ہمارے خاندان میں پہلی بار لو میرج ہونے جا رہی تھی۔ ویسے جب انہوں نے لڑکے کو پسند کیا تھا تو میرے ماں باپ نے ان سے کچھ دن تک ناراضگی اختیار کیے رکھی کیونکہ ان کے اپنے بھی بہت سارے ارمان تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کیسا شوہر ڈھونڈیں گے۔ لیکن جب میری آپی نے خود ہی اپنی پسند کا لڑکا منتخب کر لیا تو پھر گھر میں کوئی کچھ نہ کہہ پایا۔ جب میرے ماں باپ نے اس لڑکے کے بارے میں چھان بین کروائی تو وہ لڑکا ہر لحاظ سے بالکل صحیح تھا، اور پھر کہیں جا کر انہوں نے یہ رشتہ پکا کر دیا۔ تب سب لوگ گھر والے خوش تھے، میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میری بہن اور اس کے شوہر میں اس قدر پیار تھا جو آج کل دیکھنے کے لیے نہیں ملتا۔ ان دونوں کی جوڑی کو ہم لوگوں نے چاند سورج کی جوڑی کا نام دے دیا تھا۔ لیکن پھر اچانک میری بہن بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہ زیادہ ہمارے گھر آتی تھی اور نہ ہی خوش رہتی تھی، جبکہ پہلے وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی اور اب ان کے چہرے پر ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی نظر آتی تھی۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ آخر معاملہ کیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ مگر میرے ماں باپ بھی اس بات کو نوٹ کر رہے تھے، اور پھر اچانک ہمارے گھر میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد ہم سب لوگ سکتے میں آ گئے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں ایسا کچھ ہو جائے گا۔ ہماری بہن اپنا سسرال چھوڑ کر ہمارے گھر آ چکی تھی۔ ہم سب لوگ اس بات پر بہت زیادہ حیران تھے کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا جو ہماری بہن کو اپنے خوشحال سسرال کو چھوڑ کر واپس اپنے مائکے آنا پڑا۔ میری بہن کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، بس وہ خاموش خاموش رہتی تھی۔ ان کا شوہر بھی انہیں کئی بار لینے آ چکا تھا، لیکن میری بہن نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ میری بہن اس کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی یا اس کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہی۔ میری اور میری بہن کی آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی، اسی لیے میری ماں نے مجھے کہا، جاؤ ذرا جا کر اپنی بہن سے پتا تو کرو آخر سارا معاملہ کیا ہے۔ یوں اپنے سسرال سے مائکے آ کر بیٹھ جانا بالکل بھی صحیح نہیں۔ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کرے تاکہ ہم اس کا حل بھی تو نکال سکیں۔ یوں اس کے خاموش رہنے سے کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی اور زمانہ ہم پر ہزاروں باتیں بنائے گا۔ میں اپنی ماں کی بات سمجھ چکی تھی، تبھی میں اپنی بہن کے پاس گئی اور ان سے سوال کیا، باجی آخر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر میری بہن رونے لگی اور کہنے لگی، میری محبت کی شادی ہی میرے لیے چاند کی دشمن بن گئی ہے، عذاب بن گئی ہے۔ تمہارے بہنوئی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس بات میں بالکل بھی شک نہیں ہے، لیکن اس کے گھر والے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے، میں ان کی پسندیدہ بہو نہیں ہوں۔ وہ تو اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، پیچھے سے وہ میرے ساتھ سارا دن برا سلوک کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار تمہارے بہنوئی کو یہ بات بتائی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب وہ کیا کر سکتے ہیں۔ میں خود ان کے گھر والوں کا دل جیتنے کی کوشش کروں، اگر وہ گھر والوں کے سامنے میری حمایت کریں گے نا، تب گھر والے اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر میرے سامنے گھر والوں کی حمایت کریں گے تو پھر میں ناراض۔ تمہارے بہنوئی کا کہنا ہے کہ وہ دو کشتیوں کے مسافر جیسا محسوس کر رہے ہیں۔ میں کافی دن ان کے کسی اقدام کا انتظار کرتی رہی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے پھر میں خود ہی واپس چلی آئی، کیونکہ میں روز روز کی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی بہن کی بتائی گئی باتیں میں نے جا کر امی کو بتا دیں۔
جس کے بعد انہوں نے میرے بہنوئی کو ہی الزام دیا، کیونکہ انسان ایک ایسے گھر میں بھلا کیسے رہ سکتا ہے جس میں سب لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں؟ وہاں ایک ایسے انسان کی محبت سے گزارا نہیں ہو سکتا جو اس کا صحیح یا غلط میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میرے ابو نے اپنے داماد کو بلا کر 2 باتیں رکھیں۔ دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے رویے میں بہتری لانے کی کوشش کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ میرے ابو کی دھمکی سن کر میرے بہنوئی حیران رہ گئے۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ اب انہیں کوئی قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی کہ وہ دل سے میری بہن کو اپنا بنا لیں، لیکن گھر والے ایک ہی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ آخر کار میرے بہنوئی کو دوسرا گھر لے کر ہی میری بہن کو اپنے ساتھ لے کر جانا پڑا، کیونکہ میرے ابو نے میری بہن کو ان کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دیکھو بیٹا، میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ اور اس طرح باجی کی مشکلات حل ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے سکون کا کچھ سانس لیا، مگر پھر امی ابو پر میری شادی کا بھوت سوار ہو گیا۔ مگر اس بار امی ابو نے پوری طرح سے اپنی پسند کا لڑکا ہی میرے لیے منتخب کیا تھا، کیونکہ میری بڑی باجی کی شادی کے وقت ان کے یہ سارے ارمان پورے نہیں ہو سکے تھے۔ اسی لیے اس بار انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا، لڑکا پوری طرح سے ہماری پسند کا ہوگا۔ میں نے ان کی بات پر حامی بھر لی، کیونکہ کسی کو بھی میں پسند نہیں کرتی تھی۔ اور یوں انہوں نے میری شادی بھرے پورے امیر خاندان میں کروا دی، جہاں جا کر مجھے لگنے لگا کہ واقعی میں میرے ماں باپ کا فیصلہ میرے لیے درست تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ اچھا تھا اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور ان کے گھر والے بھی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ مجھے کبھی بھی ایسے نہیں لگا جیسے میں اپنے گھر سے دور آ گئی ہوں۔ 1 مہینے کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ جیسے ہی یہ خبر سنی تو سارے گھر میں جشن کا سما بن گیا۔ پورے خاندان میں اور محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ صرف بچہ پیدا ہونے کی خبر پر کوئی اتنا خوش ہوتا ہے، ایسا تو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں خود پر فخر کر رہی تھی کہ مجھے ایسا سسرال ملا۔ 9 مہینے کے بعد مجھے خدا نے ایک پیارا سا بیٹا دیا تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ میرے بچے کی پیدائش پر مجھ سے بھی زیادہ میرا سسرال خوش تھا۔ وہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کر رہے تھے جیسے کوئی بچہ نہیں بلکہ کوئی شہزادہ پیدا ہو گیا ہو۔ میرے شوہر کے تو پاؤں بھی زمین پر نہیں رہے تھے۔ انہوں نے پورے خاندان کو دعوت دے ڈالی۔ میں سب کو بہت زیادہ خوش دیکھ کر سرشار تھی۔ میرے بیٹے کے پیدا ہونے پر اتنی زیادہ خوشی۔ اس دعوت کے اندر میں بھی گئی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن مجھے ایک عورت کی بات عجیب لگی اور اس نے ٹھٹکنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، اب تو تمہاری سالوں پرانی مراد پوری ہو گئی ہے نا، تمہیں تمہاری اپنی اولاد مل گئی۔ میں نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ شادی کے بعد اولاد ہو ہی جاتی ہے تو یہ کون سی سالوں پرانی خواہش کی بات کر رہی تھی؟ مجھے ان کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر یہ بات میرے دماغ میں اٹک کر رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، وہ عورت بچوں کو لے کر کون سی سالوں پرانی خواہش کی بات کر رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا، مجھے نا بچپن سے ہی بچے بہت پسند ہیں، اسی وجہ سے شاید وہ عورت ایسا بول رہی ہو۔ مجھے جواب سن کر کچھ تسلی نہیں ہوئی، لیکن جس طرح وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے میں سب کچھ بھول گئی۔ دھیرے دھیرے مجھے یہ سب کچھ عجیب لگنے لگا۔ وہ لوگ میرے بیٹے سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ مجھے میرے بیٹے کے پاس ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس لانے کے لیے ترستی رہتی، لیکن گھر میں کبھی کوئی اسے اٹھا لیتا تو کبھی کوئی اسے اٹھا لیتا۔ میں کہتی، مجھے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر میرا بیٹا دے دیں، مگر سارے گھر والے مجھے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ منع کر کے میرے بچے کو اپنے ساتھ لگائے رکھتے۔ ایک بار میں نے اپنی نند کے گھٹنے پکڑ لیے اور اس کی منتیں کرنے لگی، مجھے میرا بیٹا پکڑا دیں، مگر اس کے تو کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آخر کار مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے جھڑک کر اپنا بیٹا چھین لیا۔
मगर अगले ही पल उसका रवैया मेरे साथ बड़ा ही अजीब हो गया और वो कहने लगी, तुम्हें ना इज्जत रास नहीं है। इतने प्यार से हम लोग तुम्हें रख रहे हैं, इसके बावजूद भी तुम्हारे नखरे हैं कि खत्म नहीं होते। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने उसे ऐसा भी क्या बोल दिया। मैंने सिर्फ अपने बेटे को लेने का ही तो बोला है, इस पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। वो कहने लगी, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाऊंगी, जिसके बाद तुम सारी जिंदगी याद रखोगी कि मुझसे बात कैसे करनी है। उसकी ऐसे बात करने पर मैं भी गुस्सा हो गई। मैंने कहा, तुम जो करना है कर लो, इतनी भी क्या अजीब बात बोली थी मैंने? तुम्हें अपना बेटा ही देने को बोला है ना। इसके बाद मेरी नंद ने जो कारनामा सरअंजाम दिया, उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आया मैं उसकी ऐसी बेहुदा हरकत का जवाब कैसे दूं, क्योंकि वो कच्चा गोश्त लेकर हमसायों के घर के सामने रखकर आ गई थी और घर में आकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया। भाभी जादू टोना करती है, इन्होंने ही ये कच्चा गोश्त हमसायों के घर के सामने रखा है और ये काम करते हुए इन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके इस तरह साफ झूठ बोलने पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं। मैंने अपने शौहर से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी बहन झूठ बोल रही है। लेकिन आगे से मेरा शौहर मुझे ही सुनाने लगा, तुम मेरी बहन को झूठा बोल रही हो, वो तुम्हारे साथ आज तक किस कदर मुखलिस रही है, और जब तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पकड़ी गई हो, इसके बाद मेरी बहन को झूठा बोल रही हो। उनको मैंने इतना गुस्से में पहली बार देखा था और सब घर वाले भी मुझे गुस्सीली नजरों से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ मेरी नंद ने एक छोटा सा इल्जाम मुझ पर लगाया और इल्जाम भी झूठा, और ये सब लोग पल भर में मुझसे इतने बदगुमान हो गए थे। और फिर तो ये मेरी जिंदगी में रोज का मामूल ही बन गया था। मेरी नंद रोजाना ही ये हरकत करती और इल्जाम मुझ पर लगा देती और मेरा शौहर मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता। यहाँ तक कि उसने हम दोनों के दरमियान इस कदर फूट डलवा दी कि मेरे शौहर ने मुझे कई बार तलाक की धमकी भी दे डाली थी। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मेरा बेटा भी था और मुझे शौहर तलाक देने की धमकियां देता था। मेरी नंद की हरकतें भी बंद नहीं हो रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। एक दिन मैंने अपनी नंद को कमरे में बंद कर दिया और खुद ही हमसायों के घर के सामने गोश्त रखने के लिए चली गई, ताकि पता लगा सकूं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकली, मुझे हमसायों के घर से मेरा अपना शौहर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गई। कई बार आंखें मसल मसल कर खुद को यकीन दिलाया कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, मगर ये तो सच था। आखिर इतनी सुबह सुबह मेरे शौहर का यहाँ से निकलने का कोई मकसद ही नहीं बनता था, बल्कि मैंने तो उन्हें घर में ही छोड़ा था। फिर ये यहाँ से कैसे निकल रहे थे? गोश्त गली के कुत्ते के सामने रखकर मैं खुद घर वापस आ गई और जाकर अपने कमरे में देखा तो वहां पर मेरा शौहर नहीं था। मतलब ये हुआ कि मेरा शौहर उनके घर से निकल रहा था। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। मेरा शौहर कुछ देर बाद घर वापस आया और आते ही मेरी नंद के बारे में पूछने लगा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर बोला कुछ भी नहीं। मैंने फिलहाल उसे बताया नहीं कि मैंने उसे हमसायों के घर से निकलते हुए देख लिया है। मैं देखना चाहती थी कि वो अपनी बहन से जाकर क्या बात करता है, और फिर मैंने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी और ये पता करने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। मेरा शौहर अपनी बहन के कमरे में कुछ देर तक बैठा रहा। दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था, इसीलिए कुछ मैं सुन नहीं सकती थी कि अंदर हो क्या रहा है। मुझे खुद भी घर के काम होते थे, इसीलिए मैं आज तो पता नहीं कर पाई कि आखिर उन दोनों के दिमाग में मेरे खिलाफ चल क्या रहा है। शाम को मेरा शौहर जब काम से वापस आया तो आते ही अपनी बहन के कमरे में घुस गया। ऐसा तो पहले भी होता था, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया था क्योंकि मुझे उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। लेकिन आज मुझे लग रहा था जैसे ये लोग मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो मेरी पीठ के पीछे कुछ गलत कर रहे हैं। यही जानने के लिए मैं अब अपनी नंद के कमरे के बाहर खड़ी हो गई, ताकि अंदर जो भी बात हो मुझे साफ साफ पता चल जाए। मुझे अंदर से अपने शौहर की आवाज आती सुनाई दी। वो कह रहा था, और कितने दिन मुझे ये ड्रामा करना पड़ेगा और अपनी बीवी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम जल्दी से कोई ऐसा हंगामा खड़ा करो
جس کی وجہ سے مجھے موقع مل جائے کہ میں اسے طلاق دے دوں اور وہ اس گھر سے چلی جائے. پھر میرا بچہ میرے پاس ہی رہ جائے گا اور اس کے بعد ہی ہم لوگوں کا پلان کامیاب ہوگا. یہ باتیں سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میرا شوہر خود مجھے طلاق دینا چاہتا ہے. تبھی تو میری نند میرے ساتھ یہ ڈرامے کر رہی تھی. اور یہ کون سے پلان کی بات کر رہے ہیں جو کامیاب ہو جائے گا؟ اب میں نے اپنی نند کو چھوڑ کر اپنے شوہر پر نظر رکھنی شروع کر دی، کیونکہ ایک وہی تھا جو اب مجھے سب سے زیادہ مشکوک لگ رہا تھا. میں ساری رات جاگتی رہی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کب میرا شوہر اٹھ کر ہمسایوں کے گھر جاتا ہے. جیسے ہی رات کے 10 بجے میرے شوہر نے مجھے سویا ہوا سمجھا اور اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا. میں نے یہ ساری کارروائی دیکھی. گھر سے نکل کر وہ سیدھا ہمسایوں کے گھر چلا گیا. لیکن رات کے 10 بجے بھلا ہمسایوں کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی اپنے گھر کی چھت پر گئی اور چھت کے ذریعے ہی ہمسایوں کے گھر کی چھت پر چڑھ گئی. اور وہاں کھڑے ہو کر جو نظارہ میں نے دیکھا، اس کے بعد مجھے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا. وہاں میرا شوہر کسی عورت کے گلے مل رہا تھا، اور وہ عورت کوئی عمر دراز نہیں تھی بلکہ جوان تھی. اس کی بہن تو نہیں تھی. پھر وہ کس کے گلے مل رہا تھا؟ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں اسی وقت ہمسایوں کے گھر میں چلی گئی. میرا شوہر مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا اور مجھ پر غصہ کرنے لگا. تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ مگر میں بنا ڈرے اس سے سوال کرنے لگی. میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ ہاں، اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہیں اور اس عورت سے گلے مل رہے ہیں؟ کیوں؟ میرے سوال پر میرے شوہر حیران رہ گئے. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے یہ سوال کروں گی. اس نے کہا، تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا، میں نے آپ دونوں کو چھت سے دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگا، اچھا تو تم میری جاسوسی کر رہی ہو. پہلے ہی تمہاری حرکتیں کون سا کم تھیں جو اب تم یہ کام کرنے لگی؟ میں نے کہا، میری کوئی حرکت نہیں ہے. آپ اور آپ کی بہن مل کر مجھے گھر سے نکالنے کے پلان کر رہے ہیں. آپ کی بہن الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے اور آپ وہ سارے الزام مجھ پر لگا کر طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. پورا گھر میرے خلاف ہے. مجھے ابھی بتائیں کہ یہ عورت کون ہے، ورنہ میں چیخ چیخ کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی. میری دھمکی پر میرا شوہر گھبرا گیا. اس وقت میری نند بھاگی بھاگی وہاں آ گئی. شاید اس نے مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اس نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی اب کچھ بھی چھپانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. انہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے. اب ہمیں سچائی سے پردہ اٹھا دینا چاہیے. میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی. آخر یہ کون سی سچائی کی بات کر رہے تھے؟ میرے شوہر نے مجھے سچ بتانا شروع کیا. یہ عورت کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ میری پہلی بیوی ہے. ہم دونوں کی شادی پسند سے ہوئی تھی، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی. اسی لیے خاندان کی مرضی کے مطابق میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی. لیکن میں اپنی پہلی بیوی سے بھی پیار کرتا ہوں. اسی وجہ سے میں اور میری بہن نے مل کر یہ پلان بنایا کہ تمہیں سارے گھر کی نظر میں برا بنا دیں گے، تاکہ جب میں تمہیں طلاق دوں تو کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہ پڑے. اسی لیے میری بہن تم پر روز الزام لگاتی اور میں حد سے زیادہ غصہ کرتا تھا. اس طرح میں تمہیں سب کے سامنے برا ٹھہرا کر طلاق دیتا تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیتا اور اپنی پہلی بیوی کو واپس اپنے گھر لے آتا. اس طرح ہم دونوں ہنسی خوشی رہتے. مگر تمہیں تو سب کچھ پتہ چل چکا ہے. اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا. میرا شوہر مجھے میرے ہی بیٹے سے جدا کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس کی یہ خواب کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی. میں اپنے باپ کے پاس آ گئی اور ان سے بولا، مجھے اپنے بیٹے کی کسٹڈی چاہیے. میرا شوہر میرے ساتھ یہ گیم کھیل رہا ہے. میری بات سن کر میرے امی ابو نے مجھے اپنے گھر واپس بلا لیا. میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے میکے آ گئی. جب میرے شوہر کی حرکتوں کے بارے میں میرے سسرال کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ سنائی، یہاں تک کہ جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی بھی دے دی، جو ان کے لیے کارآمد ثابت ہوئی. انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، مگر میں اپنی پہلی بیوی کو بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو خاندان والوں نے کہا کہ اس طرح تو وہ بھی اپنی دوسری بہو کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. میں نے بھی اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی. اگر آپ اس طرح کا گھٹیا پن کر کے میرے بچے کو مجھ سے جدا کریں گے تو میں
آپ کو جیل کروا دوں گی۔ میری دھمکی اثر انداز ثابت ہوئی اور اس نے مجھ سے معافی مانگ لی کہ اس نے بہت زیادہ غلط کیا، یہ اعتراف کیا، اور اب میری نند بھی میرے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ اس کا راز بھی سب کے سامنے فاش ہو گیا تھا۔ میرا شوہر اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن میرے ساتھ بھی اس کا سلوک اب اچھا تھا کیونکہ خاندان کا پریشر بھی تھا، اور میں نے بھی اسے کہہ رکھا تھا جب بھی مجھے لگا کہ آپ میرے ساتھ مخلص نہیں ہو، میں اسی دن آپ کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ مانا کہ اس وقت میرا شوہر 2 کشتیوں کا مسافر تھا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ دھوکہ تو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ ان کی پہلی شادی ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ صرف اولاد کی خاطر شادی کی تھی، اور پھر اس کے بعد بھی سازش کرتے رہے۔ یہ تو میرا ظرف ہے کہ اپنی اولاد کی خاطر میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی، ورنہ اگر میں اکیلی ہوتی تو کب کی ان سے طلاق لے کر اپنے میکے آ جاتی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔